السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ نور الایضاح کا درس نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں ہم خطبہ پڑھیں گے اور مصنف کی زندگی اور کتاب لکھنے کی وجہ اور فقہاء کرام کے جو طبقات ہیں وہ تمام بات پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم خطبہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ یہ رہا خطبہ، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر تشریحات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، اور درود و سلام ہو ان کے پاک آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ یہ رہا خطبہ اور اس کا ترجمہ۔ اس کی تشریحات یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریحات اور جو ترکیبیں اس میں کیا بنتی ہے، اور حمد سے کیا مراد ہے، اللہ کس ذات کا نام ہے، یہ تمام کی تمام باتیں، آل کی اصل کیا تھی، یہ تمام باتیں اسی نیٹ ورک یعنی مائزیائی نیٹ ورک پر ہدایت النحو کا درس نمبر 1 ہے، اس میں یہ تمام باتیں مل جائے گی۔ اسی بنا پر یہاں اس کی تشریح نہیں کی جائے گی، صرف اور صرف ترجمہ پر اتفاق کیا جائے گا۔ اگر ان تمام چیزوں کی تشریحات دیکھنی ہو کہ یہاں صلاۃ سے کیا مراد ہے، اگر صلاۃ کی اضافت انبیاء کرام کی طرف ہو تو کیا معنی لیتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں، اور مصنف نے بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، حمد سے کیوں نہیں شروع کیا، یہ تمام باتیں آپ کو ہدایت النحو کا درس نمبر 1 اسی مائزیائی نیٹ ورک پر سنیں، انشاءاللہ سب باتیں معلوم ہو جائے گی۔ تو یہاں صرف ترجمہ پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ قال العبد الفقیر الى مولاه الغنی ابو الاخلاص حسن الوفاء الشرمبلالی الحنفی انه التمس منی بعض الاخلاء۔ قال العبد الفقیر، بندہ فقیر نے عرض کیا، الى مولاه الغنی، اپنے بے نیاز مولا کی بارگاہ میں، ابو الاخلاص حسن الوفاء الشرمبلالی الحنفی، جو ابو الاخلاص حسن الوفاء شرمبلالی ہے، الحنفی اور حنفی۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ جن کا نام حسن بن عمار بن علی ہے، یہ 1994 میں مصر میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر مصر میں جامع ازہر مصر ایک مدرسے کا نام ہے، بہت بڑا یونیورسٹی ہے، اسی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اپنے زمانے کے فقہاء کرام میں ایک عظیم الشان مرتبہ رکھتے تھے، بہت ہی بڑے عالم ہیں۔ یہ کتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ اس کتاب سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب متن میں ہے، اور متن کی کتاب بہت ہی ہارڈ ہوا کرتی ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ یہ اپنے زمانے کے ممتاز فقہاء کرام، ممتاز علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا، اور مصنف علیہ الرحمہ کا جو تخلص ہے وہ ابو الاخلاص ہے، کنیت جسے بولتے ہیں، تو کنیت یہ ابو الاخلاص ہے، اور نام حسن بن عمار بن علی ہے۔ یہ جامع ازہر مصر میں تعلیم حاصل کی، اور وہیں 100
69 میں انتقال ہوئے۔ اللہ ان کے قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انہ التمس منی بعض الاخلاء آمن اللہ وإیاہم بلطف الخفی ان اعمل مقدمۃ فی العبادات۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کتاب لکھنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کتاب کیوں لکھا، آخر یہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ انہ التمس منی بعض الاخلاء، کہ بعض دوستوں نے مجھ سے گزارش کی، بعض دوستوں نے مجھ سے التماس کیا، ان اعمل مقدمۃ فی العبادات، کہ عبادات کے معاملے میں ایک رسالہ لکھوں۔ یعنی بعض دوستوں نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ عبادات کے معاملے میں ایک رسالہ ترتیب دوں، ایک رسالہ لکھوں۔ آمننا اللہ وإیاہم بلطف الخفی، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی یہ دعائیہ جملہ ہے۔ دعائیہ جملہ یعنی جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا تعلق نہ پہلے جملے سے ہوتا ہے نہ بعد والے جملے سے ہوتا ہے، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور خاص طور پر ہمارے دوستوں کو اپنے پوشیدہ مہربانیوں سے ہمکنار کرے۔ تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات، جو قریب کر دے مبتدی طلباء کو قریب کر دے ان مسائل سے جو بڑی بڑی کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی بعض دوستوں نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں عبادت کے معاملے میں جو بڑی بڑی کتابوں میں مسائل پھیلے ہوئے ہیں، وہ تمام مسائل کو آپ اپنے مختصر سے رسالے میں درج کر دیں۔ فاستعنت باللہ تعالی واجبتہ طالبا للثواب۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد طلب کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ انسان کامیابی حاصل کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد سے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے اللہ سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ فاستعنت باللہ تعالی واجبتہ طالبا للثواب، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا، واجبتہ طالبا للثواب، اور میں نے دوست کی درخواست کو قبول کیا ثواب کو حاصل کرتے ہوئے، طالبا للثواب، ثواب کو حاصل کرتے ہوئے یا ثواب کی غرض سے میں نے اپنے دوست کی گزارش کو قبول کیا اور یہ کتاب کو لکھے۔ ولا اذکر الا ما جزم بصحته اہل الترجیح من غیر اطناب۔ ولا اذکر، اور میں ذکر نہیں کروں گا، الا مگر، ما جزم، جس پر صحت یقینی ہو، جس پر فیصلہ یقینی ہو، بصحته، اس کے صحت کی، اہل الترجیح، اہل ترجیح کی طرف سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، اصطلاحی ترجمہ یہ ہوا ولا اذکر الا ما جزم بصحته اہل الترجیح، میں اس کتاب میں صرف انہی مسائل کو ذکر کروں گا جس کی صحت پر اہل ترجیح کا یقینی فیصلہ ہو۔ اس کتاب میں وہی مسائل ذکر کروں گا جس پر اہل ترجیح کا یقینی فیصلہ ہو، جس کی صحت پر اہل ترجیح کا یقینی فیصلہ ہو، من غیر اطناب، بغیر کسی طول و تفصیل سے۔ یعنی مصنف علیہ الرحمہ اس کتاب میں مختصراً مسائل بیان کریں گے، طول اور طوالت سے کام نہیں لیں گے۔ وسمیتہ نور الایضاح ونجاۃ الارواح، اور میں نے اس کتاب کا نام نور الایضاح ونجاۃ الارواح، روحوں کی نجات، نجات الارواح یعنی روحوں کی نجات۔ نور الایضاح کا معنی ہوتا ہے واضح، وضاحت کی نور، ایضاح معنی واضح کرنا، کھولنا، وضاحت کی نور۔ واللہ اسأل ان ينفع به عبادہ ويديم به الافادہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے، وَيُدِيمَ بِهِ الْإِفَادَةَ، اور اس کے فائدے کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ مصنف کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہوئی کہ یہ کتاب جب سے مصنف نے تحریر کی اس وقت سے آج تک لوگوں کے درمیان مقبول ہے، اور اکثر مدارس میں ہمارے علم کے مطابق ہر مدارس میں اس کتاب کو داخل نصاب کیا گیا ہے، یعنی نصاب میں داخل ہے، اور بچے اس سے بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مصنف کی دعا ہے، مصنف نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندے کو فائدہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصنف کی دعا کو قبول کیا، اور آج تک یہ کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت اس کتاب سے لوگ فائدہ پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ وہ یدیمہ بہ الافادہ، اس کے فائدے کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ یہ مصنف نے دعا کی تو اللہ نے ان کے دعا کو قبول کیا، اور اس کا فائدہ ہم سب کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ رہا ترجمہ اور کچھ تشریحات۔ مصنف نے اس کتاب میں اس عبارت میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ میں اس کتاب میں صرف انہی مسائل کو ذکر کروں گا جس پر اہل ترجیح، جس کی صحت پر اہل ترجیح کا فیصلہ ہو، یعنی اہل ترجیح نے جو فیصلہ دے دیا ہو کہ یہ صحیح ہے، تو صرف اور صرف انہی مسائل کو بیان کروں گا، کچھ اور تمام مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اہل ترجیح کون ہے، کنہیں اہل ترجیح کہا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کیجیے کہ فقہاء کرام کے 7 طبقے ہیں۔ فقہاء کرام کے 7 طبقے ہیں، ان 7 طبقوں میں سے جو 5ویں نمبر کا طبقہ آتا ہے اسے اہل ترجیح کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے نمبر بائی نمبر جو فقہاء کرام کے طبقات ہیں ان طبقات کو دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر کون سا طبقہ ہے۔ پہلا نمبر مجتہد مطلق، مجتہد مطلق جسے مجتہد فی الشرع کہتے ہیں۔ مجتہد فی الشرع، مجتہد مطلق یا مجتہد فی الشرع کون ہے؟ یہ ایسا فقیہ ہے جو بغیر تقلید کے یہ حضرات کسی کی تقلید نہیں کرتے، کسی کے پیچھے نہیں چلتے، بغیر تقلید کے صرف قرآن پاک اور احادیث مقدسہ اور اجماع کی روشنی میں قواعد کو خود مرتب کرے اور فروعی احکام کو ان کے ذریعہ مستنبط کرے، اسے مجتہد مطلق یا مجتہد فی الشرع کہتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو تقلید کسی کی نہیں کرتے، بلکہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے یہ قواعد مرتب کرتے ہیں، اور ان قواعد کے ذریعے پھر فروعی مسائل کو نکالتے ہیں، اسے مجتہد مطلق یا مجتہد فی الشرع کہتے ہیں۔ اس میں کون کون داخل ہے؟ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ یہ 4 امام ہیں، اور انہوں چاروں کی تقلید کی جاتی ہے، اور یہ حضرات کسی کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنے علم کے مطابق قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے قاعدہ مرتب کرتے ہیں، اور انہی قواعد پر مسائل فروعیہ کا استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں۔ تو یہ حضرات مجتہد مطلق ہوئے، مجتہد فی الشرع ہوئے۔ اور فقہاء کرام کا دوسرا طبقہ مجتہد فی المذہب ہے۔ مجتہد فی المذہب ہے۔ مجتہد فی المذہب کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا فقیہ جس نے کسی مجتہد فی الشرع کے اصول کو لے کر احکام کا استنباط کیا ہو۔ مجتہد فی الشرع جسے مجتہد مطلق کہتے ہیں، ان کے اصول کو لے کر احکام فرعیہ کا استنباط کیا ہو، اسے مجتہد فی المذہب کہتے ہیں۔ یہ فقہاء کا دوسرا طبقہ ہے۔ جیسے کہ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جو امام اعظم کے قواعد پر ہی مسئلے کا استخراج کرتے ہیں۔ ان کا کوئی اصل سے قاعدہ نہیں ہے، بلکہ مجتہد فی الشرع جو امام اعظم ہیں انہی کے قواعد پر
مسئلے کا استخراج کرتے ہیں ان کا خود کا قاعدہ نہیں ہوتا، اسے مجتہد فی المذہب کہتے ہیں۔ مجتہد کا تیسرا طبقہ مجتہد فی المسائل ہے۔ مجتہد فی المسائل ہے، یعنی جو مسئلے میں اجتہاد کرتے ہیں۔ یہ مجتہد فی المسائل کون ہے؟ ایسا فقیہ جو اپنے امام کے اصول کو لے کر صرف ایسے مسائل کا استنباط کرے جن کے متعلق کوئی روایت ان سے ثابت نہ ہو، اسے مجتہد فی المسائل کہتے ہیں۔ یہ حضرات کسی ایسے مسئلے میں جس میں امام سے کوئی روایت ہو مخالفت نہیں کرتے۔ مثلاً امام طحطاوی، شمس الائمہ حلوانی، فخر الاسلام، قاضی خاں، یہ وہ حضرات ہیں جو مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، اور اگر امام سے کوئی روایت ہو تو اس روایت کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی روایت نہ ہو تو پھر اس میں اپنا اجتہاد پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرات اگر امام سے کوئی روایت منقول ہو تو اسی پر یہ اتفاق کرتے ہیں، اور اگر امام سے کوئی روایت منقول نہ ہو تو اس مسئلے میں اپنا اجتہاد پیش کرتے ہیں، اسے مجتہد فی المسائل کہتے ہیں۔ یہ فقہاء کا تیسرا طبقہ ہوا۔ اب فقہاء کرام کا چوتھا طبقہ جسے اصحاب تخریج کہتے ہیں۔ اصحاب تخریج کسے کہتے ہیں؟ ایسا فقیہ جو قول محمل اور قول محتمل کے تعین پر قدرت رکھے، یعنی ایسا قول جس میں احتمال ہو، جیسے قول ہے اس میں بہت سارے احتمال ہے، جیسے کہ لفظ نکاح۔ اب نکاح کے اس میں احتمال ہے، نکاح کا معنی وطی کرنا، نکاح کا معنی شادی کرنا، یہ سب میں معنی آتا ہے، 2-3 معنی ہے، تو اس میں احتمال ہے۔ تو اس احتمال 2 یا 3 معنی کا احتمال ہو، اس میں کسی ایک معنی کے تعین پر قدرت رکھے تو اسے اصحاب تخریج کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں داخل ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اجتہاد پر قدرت نہیں رکھتے، پر محتمل اقوال میں سے کسی قول کو تعین کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اگرچہ اجتہاد پر قدرت نہیں رکھتے۔ ایک ہوتے ہیں جس کی بات مصنف نے کہا کہ اصحاب ترجیح، اہل ترجیح نے جن مسئلے کی صحت پر فیصلہ یقینی کیا ہو انہی مسائل کو ہم کتاب میں بیان کریں گے، وہ اصحاب ترجیح ہے۔ اور اصحاب ترجیح کسے کہتے ہیں؟ سنیے، یہ وہ حضرات ہے جو امام صاحب سے منقول 2 روایتوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی قدرت رکھتے ہو۔ یعنی امام اعظم سے کسی مسئلے میں 2 روایت ہو، تب تو دونوں روایت پر ہم عمل نہیں کر سکتے، کسی ایک ہی پر عمل کریں گے، تو ان دونوں روایتوں میں سے کسی ایک کو مفتہ بھی قول، یعنی اس پر فتویٰ دیا ہو، کسی ایک کو ترجیح دے دیا ہو تو اسی کو مفتہ بھی قول کہتے ہیں، اور ترجیح دینے والے کو اصحاب ترجیح کہتے ہیں۔ اور اس میں ہے امام ابو الحسن قدوری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ، صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جو امام اعظم سے 2 روایتیں منقول ہو تو دونوں روایتوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اسے ہی اصحاب ترجیح کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب ترجیح نے جن مسئلے کی صحت پر یقینی فیصلہ کیا ہو انہی مسائل کو نور الازاں میں بیان کیا جائے گا، اس کے علاوہ مسائل کو بیان نہیں کیا جائے گا، اسے اصحاب ترجیح کہتے ہیں۔ اہل ترجیح کا مطلب یہی ہے کہ وہ حضرات جو امام صاحب سے منقول 2 روایتوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی قدرت رکھتے ہو۔ اور فقہاء کرام کا چھٹا طبقہ یہ ہے کہ جسے مفتی کہتے ہیں، ہم لوگ مفتی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو قوی اور ضعیف، راجح اور مرجوح قول کے درمیان فرق کر دینے کی قدرت رکھتے ہو۔ یعنی مفتی حضرات جیسے کہ حدیث قوی ہے، حدیث ضعیف ہے، یا قول قوی قول ضعیف ہے، کوئی قول قوی ہوتا ہے کسی میں ضعف آ جاتی ہے، کوئی راجح ہوتا ہے قول، کوئی مرجوح ہوتا ہے، تو ان قولوں کے درمیان فرق کرنے کی قدرت ہو اسے مفتی کہتے ہیں۔ دیکھیے جیسے کہ صاحب کنز اور صاحب نور الازاں، یعنی مصنف علیہ الرحمہ یہ مفتی میں شمار ہوتے ہیں، یہ قول ضعیف قول راجح اور مرجوح کے درمیان فرق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اسے مفتی کہا جاتا ہے۔ اور فقہاء کرام کا 7واں طبقہ ہے مقلدین محض،
مقلدین محض یہ حضرات نہ اجتہاد پر قادر ہے، نہ اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں، بلکہ ہر حکم میں فقہا کا اتباع کرتے ہیں، اسے مقلدین محض کہتے ہیں۔ یہ فقہاء کرام کے 7 طبقے ہیں، ان طبقوں کو یاد کر لیجئے، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ آگے کتاب پڑھیں گے تو کہیں آپ پر اہل ترجیح نے اس پر فتویٰ دیا ہے، اور اصحاب تخریج یہ کون ہے وغیرہ وغیرہ، مجتہد فی المسائل، مجتہد فی المذہب، یہ کتاب میں آتے رہتے ہیں۔ جب ہمیں اس کی تعریف یاد ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس میں کون کون داخل ہے، کن علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ تو یہیں پر ہم بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل سے ہم کتاب الطہارہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مائی ضیاء نیٹ ورک کو سبسکرائب کرے، اور تاکہ ہماری اچھی اچھی ویڈیو آپ کے حوالے ہوتی رہے۔ السلام علیکم۔